السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ویڈی وائس آف ڈرامہ۔ دنیا پور قسط نمبر 5 میں آپ دیکھیں گے پولیس انسپیکٹر موقع واردات پر جا کر پوچھتا ہے حادثہ کیسے ہوا تو سپاہی کہتا ہے لگتا ہے کسی نے راکٹ لانچر فائر کیا ہے۔ نواب اورنگزیب آتا ہے تو پولیس انسپیکٹر اسے روکتا ہے تو اورنگزیب اس کو تھپڑ مار کر گرا دیتا ہے۔ وہ نوروز آدم کو کال کر کے بتاتا ہے کہ نواب فرہاد مارا جا چکا ہے تو نوروز کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بیٹا نایاب بھی نہیں بچا ہوگا۔ نوروز آدم اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی تھوڑی دیر بعد گھر لے کر آتا ہے۔ دادی، نایاب کی بیوی اور ماں سب سکتے میں چلے جاتے ہیں۔ نواب کی پہلی بیوی دوسری بیوی کو کہتی ہے تمہارے بھائی اور نواب کے بیٹے کو کسی نے مار دیا ہے، اپنی شادی کا سوگ چھوڑ کر بھائی کی موت کو رونے کے لیے باہر آ جاؤ۔ نواب فرہاد کا جنازہ پڑا ہوتا ہے صحن میں تو انا اس کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آپ کے لیے سب نارمل ہے نا، ایک اور بیٹا دنیا پور کے لیے مر گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، بس ایک میں بچ گئی ہوں، لیکن افسوس میں بیٹی ہوں، آپ کے کسی کام کی نہیں، آپ چاہتے تو وہ بچ جاتا، آدم کے بیٹے کو اس کے ساتھ بھیج دیتے، لیکن آپ کو اپنی مکاریوں سے فرصت ہی کہاں تھی، درندے سے بھی بدتر ہیں آپ۔ نواب جواب دیتا ہے کوئی بھی باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش نہیں دیکھنا چاہتا، میں ایک ایک آدم کو ماروں گا۔ تو وہ کہتی ہے فی الحال آپ اپنے بیٹے کی لاش پر اپنی شادی کا جشن بنائیں۔ انسپیکٹر میر احسن اپنے سینئر آفیسر سے ملنے جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ دنیا پور کے حالات تو بہت ہی خراب ہیں، وہاں پہ تو قانون کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تو سینئر آفیسر کہتا ہے کہ تمہیں کوئی مشکل ٹاسک چاہیے تھا، یہ بہت مشکل ٹاسک ہے، تمہیں نوروز آدم کو گرفتار کرنا ہے، میں نفری بھیجوں گا، تم اس کے علاقے پر ریڈ ڈالو اور اس کو گرفتار کرو۔ ایک ملازم انا کو نواب فرہاد کا سامان لا کر دیتا ہے، اس میں انا کے نام کا ایک خط لکھا ہوتا ہے جس میں یہ درج ہوتا ہے کہ جب یہ خط تمہارے پاس پہنچے گا تب تک میں مر چکا ہوں گا۔ انا، میں چاہتا تھا دنیا پور پر میں یا تم حکومت کریں، میں تو رہا نہیں، لیکن میں تمہیں اس جگہ پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سینئر پولیس آفیسر نواب کو کال کر کے کہتا ہے کہ پولیس علاقے کو گھیرے میں لے گی، تم اپنے بندوں کو کنٹرول میں رکھنا، ہم نے نوروز آدم کو گرفتار کرنا ہے۔ نواب اپنی پہلی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بہن ہے، اس کا دھیان رکھو، اس کو رکھ رکھاؤ سکھاؤ کہ نوابوں کے گھر میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ چھوٹے گھر کی ہے اس لیے اسے کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن نواب کی پہلی بیوی پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکتی ہے اور کہتی ہے اپنی اوقات میں آ جاؤ ورنہ کھال کھینچ دوں گی تمہاری۔ نوروز آدم اپنے کمرے میں آتا ہے تو بیوی سے کہتا ہے اپنے آپ کو سنبھالو، جو ہو چکا وہ بدل نہیں سکتا۔ تو وہ کہتی ہے بدلا جا سکتا تھا، اگر بدلتا تو نہ آج میرا بیٹا مرتا اور میری بیٹی بھی اس گھر میں ہوتی۔ تو وہ کہتا ہے بچے جتنے تمہیں پیارے تھے اتنے مجھے بھی پیارے تھے۔ تو وہ کہتی ہے جھوٹ، آپ نے بچوں کو استعمال کیا۔ تو نوروز کہتا ہے نمرا نے جو کیا میں کیسے معاف کرتا۔ تو وہ جواب دیتی ہے فرقان کا کیا قصور تھا، ایک نوکر کا بیٹا تھا، تو آپ کون ہیں، آپ بھی تو نواب کے نوکر تھے، آپ نے ساری زندگی اسے غلط کہا لیکن اب اس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں، یہ دنیا پور نہیں پھانسی گھاٹ ہے اور آپ اس کے جلاد ہیں اور اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ شاہمیر کی کزن اس کو کہتی ہے کہ اپنے بابا کا ساتھ دو، لیکن وہ کہتا ہے میں نہ ان کا ساتھ دوں گا اور نہ ہی دنیا پور کے لیے مروں گا۔ اتنی دیر میں دادی روم میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے تمہیں دنیا پور کے لیے مرنا نہیں جینا ہے۔ میں نوروز کو کہہ دیتی ہوں کہ لڑائی بند کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ لوگ بھی خاموش ہو جائیں گے، کل اس کے آدمی اس گھر میں گھس کر عورتوں اور مردوں کو گھسیٹ کر لے جائیں گے، تم سوچ لو باپ کا ساتھ دینا ہے یا چپ ہو کر نواب کا۔ پولیس کی نفری گاؤں میں پہنچ جاتی ہے، اورنگزیب اور اس کی بیٹی کو شمشیر پر شک ہو جاتا ہے کہ اس نے ہی نایاب اور فرہاد کو قتل کروایا ہے۔ اس کی بیٹی کہتی ہے شاہمیر سے کہیں کہ وہ دنیا پور کو سنبھالے، لیکن وہ کہتا ہے وہ اناڑی ہے اور اب شاہمیر کے ہاتھ میں سب کچھ دے کر اپنے سر پر ایک اور صاحب مسلط نہیں کروں گا۔ روز آدم اپنی ماں سے کہتا ہے سب بکھر گیا ہے، بیٹا بھی چلا گیا، اپنے چھوڑ گئے، لوگ مجھے جلاد سمجھنے لگے ہیں، میری وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے جب ہم یہاں آئے تھے تن پر 2 کپڑے اور ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا لے کر آئے تھے، لیکن جس نے یہ کیا سب اس کا بھی چھین لیا۔ نوروز کہتا ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ میں ہمت نہیں۔ تو وہ کہتی ہے نواب تم سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو اور تم لوگ بہادر ہو، کبھی بھی کہیں سے زندگی شروع کر سکتے ہو۔ دیکھو بیٹا، راستے کتنے بھی طویل ہوں ہوتے تو پاؤں کے نیچے ہی ہیں۔ اتنی دیر میں نوروز کی بیوی آ جاتی ہے اور خوب سناتی ہے اس کی ماں کو اور کہتی ہے کتنی قربانیاں اور کتنی بیٹیاں پیش کریں گی آپ کے سینے میں دل نہیں ہے کیا؟ نوروز اس کو اندر بھیجتا ہے لیکن وہ کہتی ہے نہیں، آج مجھے جواب چاہیے، بیٹا میرا گیا ہے، بیٹی میری گئی ہے، آپ کے ماتھے پہ بل تک نہیں آیا، آپ ماں نہیں ہیں بلکہ ڈائن ہیں۔ نوروز اسے کہتا ہے ابھی اندر چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ پولیس کی نفری نوروز آدم کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے اور اورنگزیب کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے۔
جہاں ختم ہوتی ہے قسط نمبر 5، قسط نمبر 6 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.